السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام اور محترم ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے کوئی نیا موضوع اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی جو دنیا کے دوسرے شہروں میں یا ملکوں میں رہتے ہیں، جو سنتے ہیں، انہیں بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور ایک سائل نے مجھے سوال پوچھا تھا، پھر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا ایک درس اس بارے میں ہونا چاہیے۔ اسی موضوع کو ہم اٹھائیں گے اور وہ ہے سود۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، اس دور کا بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے مال، پیسہ، روپیہ، دولت، یہ انسان کی ضروریات ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں یا شریعت نے کبھی اس کو فتنہ بھی کہا ہے یا دوسری چیزیں کہی ہیں، لیکن اگر رزق حلال انسان کے پاس ہو، جو اپنی ضروریات بھی پورا کرے، اپنے اولاد کو بھی تربیت کرے اور انہیں کھلائے پلائے بڑا کرے، یا اسی طرح اس مال سے، رزق حلال سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، غریب اور مساکینوں کو بھی دے، اور مساجد یا مدارس اس میں بھی وہ جو ہے اپنا حصہ ڈالے، تو پھر تو مال تو بہتر ہے کہ نہیں؟ اس کا پھر اسے ثواب ملے گا۔ لیکن خطرناک اس مسئلے میں ہے کہ لوگوں کو اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ مال کی محبت بہت زیادہ ہے نا۔ ہر کون سا شخص ہے جس کو مال کی تمنا نہیں، محبت نہیں؟ ہاں، یہ فرق ہے۔ ایک نیک انسان رزق حلال تلاش کرتا ہے، شریعت کے قانون، اس شریعت کے قانون جو قانون بنا ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کر مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو شخص برا ہے وہ مال حاصل کرتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ آتا کہاں سے ہے؟ چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے، بس مال آنا چاہیے۔ برا شخص ایسا سوچتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تب تک قدم نہیں اٹھا پائے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا، جب تک نہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا مال کے بارے میں کہ کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ دونوں ہی چیزیں یاد رکھنا، کمانا بھی ہے حلال طریقے سے اور خرچ بھی کرنا ہے حلال طریقے پہ۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں سے بھی کما لیں اور کہیں بھی خرچ کر لیں، یا حلال طریقے سے کما لیا پھر کہیں بھی خرچ کر لیں۔ میں عام طور پہ جو ہے نا ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کو یہ بولتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کوئی بھی اللہ کا بندہ آتا ہے، اللہ کے نام پہ مانگتا ہے کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، یا تو ہم نہیں دیکھتے ہیں یہ کون ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ مال تمہارا ہے نا، ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی نا کہ خرچ کہاں کیا۔ تو یہ دیکھو کہ یہ آپ کا مال کئی مسلمانوں کو، بے گناہوں کو تکلیف کا سبب تو نہیں ہے، کہیں دوسرے لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب تو نہیں ہے، کہیں اس مال سے لوگ کہیں حرام کام تو نہیں کر رہے ہیں جو آپ مال دے رہے ہو، یوں ہی خرچ کر رہے ہو۔ پہلے تحقیقات کر لو، ضروری ہے کہ آپ کا مال کہیں صحیح راستے پر بھی لگنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو جو آپ کا مال ہے، یاد رکھنا یہ کیا ہے، پوچھا جائے گا کہاں سے یہ کمایا ہے، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس پر کہاں پہ خرچ کرو گے، کہاں پہ خرچ کیا تھا، یہ سوال پوچھا جائے گا اور اس کا حساب دیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ بہرحال مال
سود سے بھی لوگ کماتے ہیں. کس سے؟ سود سے. اور جس کو سود کھانا ہے نا تو وہ مختلف نام بھی رکھتا ہے, مختلف تعویلیں بھی کرتا ہے. اور جو سود کھانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سود تجارت کی طرح ہے. لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے سود کیا ہے. سود کہتے ہیں زیادتی کو, بڑھوتری کو. جو مال اب اگر مثال کے طور پر آپ تجارت کر رہے ہیں, اس کی دو قسمیں, بڑی دو قسمیں ہیں. ربا الفضل, یعنی ایسا سود جو زیادہ ملے یا زیادہ انسان دے. اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, کوئی چیز یوں ہی تو نہیں دے گا نا. مثال کے طور پر آپ نے سونا لیا, سونے کے بدلے. سونے کے بدلے لیا جا سکتا ہے نا. کوئی بسکٹ دیتا ہے, کوئی ہار دے گا وغیرہ وغیرہ. سونے کے بدلے میں, چاندی کے بدلے میں, یا اسی طرح کھجور کے بدلے میں. کھجور اچھے اجوا دے رہا ہے, ادھر سے مزدور لے رہا ہے, ہاں, یا امبری دے رہا ہے, یا دوسرا کوئی لے رہا ہے, یا اصلی دے رہا ہے, ردی لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک جنس کے ہی اگر مال ہوگا, جنس ایک ہی ہو, سونا ہے, چاندی ہے, یا اسی طرح کھانے کی کوئی بھی چیز ہے, اگر جب وہ انسان دوسرے کو دے اور دوسرے سے لے, اگر زیادتی ہوگی ایک میں زیادتی ہوگی, وہی زیادہ اس کا نام سود ہے. اسی زیادتی کا نام سود ہے. مثلا میں نے اجوا کھجور آپ کو دیے اور آپ کو کہا کہ مجھے سکری, میں نے دیے 1 کلو اجوا, میں نے سکری آپ سے 1.5 کلو لیے, کیونکہ اجوا جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہیں یا اچھے ہیں سکری کے مقابلے میں. تو شریعت کہتا ہے کہ نہیں, تم کھجور دو جتنا اتنا ہی کھجور لو. میں اگر اجوا مجھے پسند نہیں ہے تو میں آپ کو دوں گا, مجھے سکری پسند ہے آپ سے لوں گا تو برابر لوں گا, 1 کلو دوں گا 1 کلو لوں گا. اگر میں نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس کو کہتے ہیں سود. اسی طرح سونا دیا, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنا کے رکھا. پوچھا گیا پھر ہم کیا, ایک چیز آپ اگر اجوا جو قیمتی ہے بیچ دو, کیا کرو بیچ دو, قیمت لے لو, اس قیمت سے وہ ردی کھجور لے لو, لیکن برابر نہیں, زیادتی نہیں, برابر لینا ہے. اچھا, یا اسی طرح اگر جنس چینج ہو جائے. اب دیکھنا دوسرا جو ہے ربا النسیہ, یعنی ادھار کا کام, اس میں بھی سود ہوتا ہے. اس میں تو ایک اگر جیسے مثلا جو عام طور پر آج لوگ کرتے ہیں, پیسہ دیا میں نے اور وہاں سے زیادہ لے لیا. کیا وہاں سے کیا زیادہ لے لیا. تو میں نے 1 لاکھ دیا آپ کو ادھار, 5 مہینے کے بعد میں کہتا ہوں جب آپ 5 مہینے کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے آپ مجھے 1,10,000 دے دینا. یہ سود زمانے جاہلیت میں بہت چلتا تھا. اور 5 مہینے ہوتے تو وہ کہتا اگر اور آپ کو اور 5 مہینے رکھنے رکھ لو, مجھے 20,000 دے دینا, اور رکھنے تو 30,000 دے دینا. مطلب زیادہ کرتے رہتے تھے. تو ایک تو یہ ہے, ایک تو اگر ادھار, اگر جب جنس چینج ہوتی ہے نا, جنس چینج ہوتی ہے, مثلا میں نے کھجور دیے اور آپ سے چاول لیے, کھجور دیے چاول لیے, تو میں نے کہا کہ کھجور میں اجوا آپ کو دے دوں گا 1 کلو, آپ مجھے چاول 2 کلو دے دو. اگر اسی وقت جنس چینج ہوئی ہے, پہلے کہا تھا میں نے جنس اگر ایک ہوگی تو سود ہوگا, جنس چینج ہو گئی ہے تو لیکن میں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا وہ جائز ہے, ہاتھوں ہاتھ لے لیا وہ جائز ہے. جنس چینج ہو گئی, میں نے کھجور دیا اور آپ سے چاول لیے. لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو کھجور دوں گا اور بعد میں آپ جب بنیں گے چاول آپ کے کھیت میں یا کچھ ہے تو آپ مجھے 2 کلو چاول دے دینا, یہ سود ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لینا ہے, ادھار نہیں.
ادھار کا کام کیا کروں گا تو یہ سود ہے۔ بہرحال یہ آج کل تو یہ خیر یہ چیز کم ہی چلتی ہے۔ ایک چیز جو عام طور پر چلتی ہے اور جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو پیسے دینا اور اس سے زیادہ لینا، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی بینک ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس سے نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہو جتنا، آپ کو واپس اتنے ہی لینے ہیں، جو زیادہ ہے وہ سود ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں نا کھاتا، بینکوں میں دیکھو سب سے پہلے سودی کاروبار کرنے والے بینکوں میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے، جہاں اگر آپ کے پاس آپشن ہے۔ اگر آپشن نہیں ہے تو آپ مجبور ہیں پھر، کیونکہ نقد آپ پیسے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ایسے بھی قانون بھی منع ہے، کچھ پیسہ رکھ سکتے ہیں اور لیکن زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ مجبوراً وہاں، اور وہاں بھی آپشنس ہیں۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہے جہاں پہ سود نہیں ہوتا، اس میں آپ کھولیے۔ لیکن ایک عام آدمی کو جو تنخواہ پہ کام چل رہا ہے یا نوکری کر رہا ہے، اس کو کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہے، اس کو سیونگ اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا، اور سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہی ہوتا ہے، ملتا ہی ملتا ہے۔ تو اب جب آپ جتنا پیسہ دیتے ہو اتنا ہی پیسہ آپ پر حلال ہے، اس سے زیادہ آپ اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہو، مطلب وہ پیسہ نہیں لے سکتے ہو، اور وہ آپ پر جائز نہیں ہے، وہ پیسہ آپ پر جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ نہیں یہ جو آج نیا طریقہ ہے بینک کا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بہانے ہیں، سب بہانے ہیں، چاہے بینک ہو یا کچھ اور ہو۔ مقصد یہ ہے کہ زیادتی جو ہے وہ آپ پر حلال نہیں ہے، نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں نا جو قرضہ لیتے ہیں بینک سے، پھر بعد میں واپس دیتے ہیں سود، وہ بھی گناہ میں ویسا ہی ہے، اس کا بھی ویسا ہی گناہ ہے۔ آپ سود زیادہ دے بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے اگر ضروری ہے تو کسی عام آدمی سے لے لو، جس کو سود مت دو، نہیں تو سود کا قرض لینا ہی نہیں ہے۔ رزق اللہ کے پاس ہے۔ کہاں ہے رزق؟ اللہ کے پاس ہے، وہ رزق دے گا تمہیں، جتنا رزق لکھا ہے وہ ملے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی کہے گا نہیں میں مجبور ہوں، میں تجارت کرنا چاہتا تھا، میں گھر بنانا چاہتا تھا، میں فلاں کام کرنا چاہتا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں لوگ جاب کرتے ہیں نا، نوکری کرتے ہیں نا، وہ لوگ پھنسے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مکان بنانے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، یا کوئی اور کام کرنے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، یا کوئی گاڑی لینے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی بعد میں سود بھرتے رہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات ہے، احادیث بہت ساری ہیں جو ہمیں کہتی ہے کہ سود مت کھاؤ، سود کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو سود بچ گیا تھا اس کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس علم نہیں تھا، کسی کے پاس علم نہیں تھا، یا علم تھا بھی لیکن اس نے توبہ نہیں کی سود سے بچنے کے لیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس علم آ گیا اب یا توبہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ جو سود مطلب کسی سے لینے والے تھے آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میں توبہ کر لیتا ہوں لیکن سود لے لوں گا، نہیں، وہ چھوڑنا پڑے گا جتنا بھی ہے مال۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، جان بھی گئے، ہاں، یا آپ چاہتے ہو کہ نہیں آپ اسلام پر چلیں گے، سود نہیں کھائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سود لے لیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کرو، جنگ کے لیے۔ دیکھو مشرک کے لیے نہیں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، بے نمازی کو بھی نہیں کہا، حالانکہ کتنا یہ کفر ہے، شرک ہے، ایسے الفاظ نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ جو سود سے نہیں بچتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ان تبتم، اگر تم نے توبہ کیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر واقعی تم توبہ کرنا چاہتے ہو
تو تم نے اگر توبہ کیا تو تم پر اصل رقم ہی حلال ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات پالو گے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ آل عمران کی حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے، گناہوں سے تم پرہیز کرو، بچو۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گے، ہلاک کرنے والے ہیں۔ اچھا کون کون سے ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ تو معروف ہے۔ اس کے بعد السحر، جادو۔ انشاءاللہ ایک دن ہم اس کے بارے میں بھی یہ موضوع رکھیں گے، خیر شرک وغیرہ کا تو موضوع رہیں گے، لیکن جادو کا بھی موضوع رکھیں گے۔ بہت سارے جو ہے اس میں پھنستے ہیں، جادو بھی کفر ہے، اور اتنا مختصر سن لو کہ شریعت نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نہیں جادو کر رہا ہے، جادو بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال کیونکہ مہلکات میں سے، موبقات میں سے کہا ہے۔ اسی طرح وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ نفس کو، جان کو قتل کرنا، کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کوئی بھی جان، کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی مسلمان ہی ہوگا، ہاں، یا کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ انسان ہی ہوگا۔ نفس کا، نفس جس میں جان ہوتی ہے، یعنی آپ ناحق کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے ہو۔ یہ ہے نا، اب دیکھو اصل میں اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے، قتل و غارت سے ہمیں روکا، اتنا روکا ہے کہ غیروں نے جان بوجھ کے مسلمانوں پر تہمت اور الزام لگائے، حق ہونے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ یہ غلط کی وجہ سے، حق ہونے کی وجہ سے، حق پہ ہونے کی وجہ سے۔ تو شریعت ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے دوزخ میں گئی، ایک عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، وہ پریشان کرتی تھی عورت کو گھر پہ، یعنی روٹی کھا لیتی تھی یا دودھ گرا لیتی تھی یا کچھ اور کرتی تھی، تو وہ پریشان ہوئی، اس کو باندھ دیا۔ کیا کیا؟ باندھ دیا، اس کو کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ کیا ہوا؟ تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان عورت کو دوزخ میں ڈال دیا، اس ایک عمل کی وجہ سے، اس ایک کام کی وجہ سے تو نے ایک جان کو تڑپ تڑپ کے مار دیا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، تو وہ کچھ کھا لیتی، خود کھا لیتی، دروازے بند کر لیتی، بھگا دیتی۔ یا کوئی بھی ایسے بھی اگر کوئی تکلیف دینے والا جانور ہوتا ہے، جیسے اگر چوہا ہی ہے، چوہے کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت نے، کیونکہ نقصان پہنچاتا ہے، نقصان پہنچانے والے جانور۔ اچھا، تو اس کو بھی تڑپا تڑپا کے مارنا حرام ہے، اس کو بیک وقت مار دو۔ اس طرح وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جال وغیرہ جس میں وہ شکار پھنستے ہیں، پھر بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، یہ حرام ہے شریعت میں۔ دیکھو اسلام نے جاندار کے لیے جانوں کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع ہے نہیں، لیکن یہ بیچ میں آیا کہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بے گناہ کو ناحق نفس کو قتل کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور یہ سود میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، کیونکہ مال کی لالچ ہوتی ہے نا، کوئی حکومت روکنے والی نہیں ہے، کوئی لوگ زبردستی کرنے والے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ عائدی گناہ ہے۔ اب کسی کو اگر قتل کرو گے تو آپ کو ڈر بھی ہے نا کہ میں اگر جانور کو بھی ماروں گا حکومت مجھے پکڑ لے گی، ہے کہ نہیں؟ پولیس پکڑ سکتی ہے، حکومت پکڑ سکتی ہے، چاہے کہ انسان کو مارے گا تو اور زیادہ
اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ یہ کچھ ایسا دور ہے انسان قتل ہو رہے ہیں تو اتنا ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کہیں جانور اگر مر جائے تو ہنگامہ ہو رہے ہیں، یہ الگ. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی. تو سود میں ایسا کوئی نہیں ہے، اگر کھاؤ گے تو حکومت کچھ نہیں کہے گی، پولیس کچھ نہیں کہے گی، ہے نا. جاؤ بینک میں ڈالو. کچھ لوگ فکس ڈپازٹ کر لیتے ہیں، یعنی 10 سال کے لیے چھوڑ دیا، 15 سال کے لیے چھوڑ دیا، وہاں کیا پیسہ اور اس کے بعد ڈبل آیا. اور یہ بہت انشاءاللہ ابھی ہم آگے حدیثیں بتائیں گے کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اسی طرح یعنی مختلف شکلیں ہیں سود کھانے کی، مختلف شکلیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو اگر پیسے دیا، 10 لاکھ دیا، سال کے بعد آپ 10 لاکھ دو گے مجھے، لیکن آپ گروی کیا رکھو گے؟ گروی رکھتے نا، تو یہ بلڈنگ میں نے اپنے پاس رکھ دی. کیا رکھ دی؟ بلڈنگ گروی. اگر نہیں دو گے تو یہ بلڈنگ لے لوں گا، لیکن دے دو گے سال کے بعد میں بلڈنگ واپس کروں گا. میں تب تک اس کو استعمال کر رہا ہوں، خود بھی استعمال کر رہا ہوں، خود رہ رہا ہوں یا کرائے پر دے دیا. جو بھی حاصل ہو رہا ہے کرایہ میں لے رہا ہوں، یہ سود ہے. کیونکہ 10 لاکھ کے بدلے میں مجھے 10 لاکھ ہی لینے ہیں. زیادتی جو ہے وہ سود ہے، کوئی بھی زیادتی کیوں نہ ہو. اگر پیسے دے دے اس کے بعد کام ہی اگر لے لو گے کسی سے، وہ بھی زیادتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اسی طرح وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال. یوں تو کسی کا بھی مال کھانا حرام ہے، یا تو دنیا میں اس کو واپس کر کے دینا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ اگلی بات ہے. لیکن اگر کسی کا مال کھا لیا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کو نیکیاں دینی ہوں گی، نیکیاں نہیں بچیں گے تو گناہ اس کے سر لادا جائے گا، وہ بھی حرام ہے. لیکن یتیم کا مال کھانے والا گناہ ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہے. ہلاکت میں ڈالنے والا نے بہت زیادہ، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح وتولی یوم الزحف، جنگ کے روز پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. اسی طرح وقف المحسنات المؤمنات الغافلات، مومن پاک دامن غافل عورتیں جو ہیں ان کو تہمت لگانا، یہ بھی بڑا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اچھا، قیامت کے دن یہ شخص جب اٹھے گا نا، یوں تو دیکھنا جو سود کھاتا ہے، یاد رکھنا اس کا دنیا سے ہی عذاب سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ سود کا مال کبھی اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گا، نفع نہیں پہنچائے گا. ایک بات یہ، دنیا میں بھی پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں، آزمائشیں، ایکسیڈنٹ، نہ جانے کیا کیا آ سکتا ہے. اور اس کے بعد دنیا سے پھر عالم برزخ میں بھی، یعنی جب انسان مرتا ہے تو قیامت کے دن اٹھنے تک عذاب میں رہے گا. وہ حدیث ہے نا، انشاءاللہ کسی دن میں سناؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 فرشتے آئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یا 2 فرشتے آئے تھے، تو ان کو وہ سیر کرائی تھی اور ان کو وہ عذاب قبر دکھایا تھا. ان میں سے ایک شخص وہ تھا، ایک خون کے دریا میں تھا بالکل. وہ جو ہی کنارے پر آتا تھا نکلنے کے لیے، تو وہاں کنارے پر ایک آدمی، اس کے پاس ڈھیر سارے پتھر تھے، وہ پتھر اس کے منہ پہ مارتا تھا اور وہ پھر لڑک کے اسی دریا میں آگے چلا جاتا تھا. پھر وہ نکلنے کی کوشش کرا، پھر وہ مارتا تھا. مطلب لہو لہان وہ خود بھی ہو گیا تھا اور خون کے دریا میں تھا، اور اس کو تکلیف پہنچ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہ کون ہے، کہا کہ یہ سود کھانے والا تھا، یہ سود، دنیا میں سود کھا رہا تھا، اس لیے اس کو قیامت تک یہ عذاب جاری رہے گا. کوئی روک تھا. یہاں کتنے سال رہے گا انسان؟ 30 40 50، ہے نا؟ تو مرنے کے بعد آخرت تک کتنا لمبا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. پھر قیامت کا دن وہاں بھی عذاب، جہنم وہ بھی عذاب. تو ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ پھر کیوں اپنے آپ پر یہ انسان عذاب لے، یہ جو ہے غلط پیسہ لے. اچھا، پھر قیامت کے جب دن اٹھے گا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ جو سود کھانے والے ہیں نا، یہ جانتے ہو قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے؟ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی انسان کو اگر کوئی جن پکڑ لیتا ہے نا، اس کو پاگل وہ ہو جاتا ہے، پاگل کی طرح. وہ ایسا ہی قیامت کے دن اس کی حالت ہوگی، اور جب اٹھے گا سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ سود خور تھا. پاگل کی طرح ہوگا، جیسے کہ وہ کسی جن نے اسے پکڑ لیا تھا.
اچھا قیامت کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کس پر؟ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ، سود کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت، گواہوں پر بھی لعنت. اسی طرح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. اسی طرح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کس پر؟ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہوں پر، اور کہا یہ سب برابر ہیں. اب جس بینک میں سود ہوتا ہے نا، آج کل کے جو یہاں تو خیر کچھ بینک تو ہیں، یہاں تو بینک ہے جو جن کا سود میں نہیں چلتا ہے کام، مگر ہمارے کنٹریز میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ان کنٹریز میں جو ہے ہر بینک میں شاید سود ہو یا اسلامی بینک کہیں ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے یہاں تو ہے نہیں اسلامی بینک ہے. اچھا ہاں، جو اسلامی بینک ہے جس میں سود کا کاروبار نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں آپ کاروبار کر سکتے ہو. لیکن جو سودی بینک ہے، سودی بینک، اس میں آپ ملازمت نہیں کر سکتے ہو، نہ آپ لکھ سکتے ہو، نہ کلرک بن سکتے ہو، نہ منیجر بن سکتے ہو، نہ گواہ بن سکتے ہو، نہ کچھ، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، شریک ہیں وہ. اس لیے میں نے خود ایک شخص کو، بینک کا کام ہے نا، ان کو ایک ڈگری کرنی پڑتی ہے. کون سی ڈگری ہے وہ؟ جس کو بینک مینیجر بنایا جاتا ہے نا، تو ایک 2 سال کا ایک کورس کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا اس وقت وہ کون سی ڈگری ہے. کامرس کے بعد ہاں کامرس پڑھا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ ڈگری کرنے کے بعد ہی وہ مطلب ملازمت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا نام آ سکتا ہے. ایک نے، میں جانتا ہوں، ایک دوست ہے میرا، اس نے اچھے مارکس لیے تھے اور اس کو پورا کانفیڈنس تھا، پورا یقین تھا، اور اس کا نمبر آنا یقینی تھا کیونکہ وہ بہت اس پہ تھا، اونچائی پہ ہے، نمبرات میں تھا. تو میں نے اس کو اچھی طرح جب سمجھایا تو میں نے کہا اگر آپ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد رزق اللہ کے ہاتھ ہے، قربانی دو گے، اس کا تو الگ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. یہ تو پھر مثالی کام بن جائے گا. بہت سارے نہیں چھوڑتے ہیں، پیسہ دیکھ لیا، تنخواہ اچھی خاصی مل رہی ہے، تو اتنا ایمان ہونا چاہیے نا. پھر بہت سارے ایسے کرتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ترک کر دیا، کہا کہ ہرگز نہیں. پھر اس کے پاس آرڈر آیا، اس نے پھاڑ دیا، کہا مجھے نہیں جانا ہے. دیکھو ایسے بھی لوگ موجود ہیں. میں بینک مینیجر کا آرڈر آیا اور وہ نہیں گیا. تو ایسے بھی لوگ ہیں، علم آنے کے بعد یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو انسان کو اگر کوئی ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اچھا، تو یہ گناہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں بھی اس کا جو ہے ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا بہت سارا ذکر ہے کہ برزخ میں بھی اس کو عذاب ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے. بہت سارے احادیث میں جو ہے جہنم کی بھی سزا سنائی گئی ہے. اور اسی طرح دنیا میں کہا گیا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی 70 شاخیں، سود سے زیادہ شاخیں ہیں. کتنی؟ 70 سے زیادہ. کم سے کم اگر سود کھائے گا انسان 1 ریال 1 روپیہ کم سے کم، وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح یا زنا کرنے کے برابر ہے. کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاں، اتنا گناہ اس کو ملے گا جتنا 1 روپیہ سود کھانے میں ملے گا. یعنی کہ اللہ بچائے، اتنا کبیرہ گناہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا کم گناہ ہے، سود کھانا زیادہ گناہ ہے. اور کہا کہ 1 دینار، 1 دینار جو کھائے گا اگر زنا کے ساتھ اس کا تولا جائے تو 36 زناؤں کی برابر ہے. 36 بار کوئی زنا کرے گا، 1 دینار کھائے گا تو گناہ برابر ہوگا، بلکہ اس 1 دینار میں زیادہ ہوگا. تو اندازہ کریں آپ لوگ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ گناہ گاروں کو، ان کو کہا کہ ان کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. ان میں سے جیسے ہمیشہ شراب پینے والا، زیادہ شراب پینے والا یا شرابی،
اسی طرح جو ہے والدین کا اسی طرح جو ہے نافرمان ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا، اور اسی طرح سود کا پیسہ کھانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو بہرحال آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، اب کوئی بہانہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی سود ہو وہ آپ چھوڑ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ممکن ہے اس سے فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی، وہ یہ ہے کہ سود کا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، ہم تو پیسہ ڈالتے ہی ہیں اور بعد میں نکالتے اکاؤنٹ دیکھتا ہے، سود کے لیے ہم نے نہیں ڈالا ہے، لیکن اس میں سود چڑھتا ہے۔ اس کا کیا کریں؟ سال کے بعد 2 سال، جیسے اگر آپ کے 5 سال ہو گئے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آج چیک کرو، بینک والا ہی نہیں بلکہ آپ اپنی ایپ پہ دیکھ سکتے ہو کہ اب 5 سال میں نے کتنا پیسہ ڈالا ہے اور سود کتنا ہوا ہے، وہ آپ کو ایپ بتا دے گی۔ یا اگر نہیں ہوگا تو بینک میں چلے جاؤ، وہ آپ کو نکال کے دے گا اتنا سود ہوا ہے، اتنا سود الگ کر لو، الگ کر کے اسے ضائع کر لو۔ کیا کر لو؟ ضائع، یعنی کہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے ہو، اپنوں پر استعمال نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کو نہیں دے سکتے ہو، مسجد مدرسے پہ نہیں دے سکتے ہو، غریبوں کو نہیں دے سکتے ہو، پھر کہاں؟ کئی ایسا جگہ خرچ کر لو جہاں آپ یا آپ کے لوگ اس سے کبھی گزریں گے بھی نہیں۔ جیسے کسی مارکیٹ میں باتھ روم بنا دیا، وہاں آپ کو جانا نہیں ہے، کہیں انجان جگہ پہ راستہ بنا لیا جس راستے پہ آپ کا گزر نہیں ہوگا، ہاں، کیونکہ یہ گندگی کو پھینکنا ہے، گندگی کو پھینکنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، اگر میں کسی غریب کو دے دوں گا، دوست کو دے دوں گا، اب بتاؤ آپ کسی آپ کے دوست کو یا اپنے قریبی کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو باتھ روم سے ٹوائلٹ سے گندگی اٹھا کے کھلا سکتے ہو؟ نہیں کھلا سکتے ہو۔ یہ اسی طرح گندگی ہے، تو گندگی کسی کو مت کھلاؤ، جب کھلانے کی باری آئے تو کھانا کھلاؤ، یعنی آپ کے اچھے جو ہے نا پیسوں میں سے، حلال پیسوں میں سے اس کو کھلاؤ۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ پیسہ مت لو، اپنے اوپر مت خرچ کرو، اس کا بہت زیادہ گناہ ہے، فائدہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچو گے یہ فائدہ مل رہا ہے، میں 1 کروڑ ڈال رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا دیکھنے والے، 10 کروڑ 20 کروڑ والے بھی ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس 20 کروڑ ہوگا شاید اس کا مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 لاکھ تو آتا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ 2-4% تو آتے ہوں گے، یعنی 100 لاکھ ہوتا ہے 1 کروڑ، 1 لاکھ ہوتا ہے 1%، تو 1% 2% تو آتا ہی ہوگا نا۔ اب یہ بہت بڑی رقم ہے، تو لالچ میں مت آنا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، اس کو ضائع کر دو، اس کو مت کھاؤ، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ظاہری آپ کو شیطان دکھائے گا کہ یہ ظاہری فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے، یعنی قرآن غلط کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو مٹا دیا ہے، ختم کیا ہے، کم کیا ہے، اور یربی الصدقات، صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادتی ہوتی ہے مال میں، سود سے کمی ہوتی ہے، تو قرآن کہتا ہے۔ اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس جس کے پاس بھی اکاؤنٹ ہے ہم چیک کریں گے کہ آج تک کتنا سود آیا ہے، اس کو الگ کر کے ضائع کر دیں گے، یعنی کہیں خرچ کر دیں گے۔ ضائع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوٹ پھاڑ دینا یا پھینک دینا یا کچھ کرنا، ایسا نہیں، کہ مطلب ایسی جگہ خرچ کر دینا کہ میں اس کو ضائع کر رہا ہوں، ثواب کی نیت سے یہ مت رکھنا کہ میں یہ دے رہا ہوں تو ثواب ملے گا، ہاں چھوڑنے کا ثواب ملے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ تو اس کے پاس کیا کمی ہے، وہ تو ہزاروں گنا زیادہ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ آپ کی نیت پر دار و مدار ہے، بس اس نیت سے کہ میں سود سے بچوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سب مل کر، اللہ تعالیٰ ایسے تمام گناہوں سے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں ان گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ابھی جو ہے علی صاحب نے بولا تھا، ان کی جو ہے بھابھی ہے، شاید وہ کافی بیمار ہے کافی دنوں سے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ربا تو ہی شافی ہے،
تو ہی شفا کرنے والا ہے، تیرے بغیر کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، تو اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ تو لا علاج بیمار کو شفا کرنے والا ہے، کر سکتا ہے، تو تمام مسلمانوں کے لا علاج بیماریوں کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو گھروں پہ بیمار ہیں، ہسپتالوں پہ بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور اسی طرح قرض دار کو جو قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پریشان حال جو بھی ہے اسے اللہ تعالیٰ پریشانی اس کی دور فرمائے، اور ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت ہمارا بہتر کر دے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت کرے۔ آمین۔ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہی ان پر تو رحم کر ویسے جیسے انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ ہم کیسے بچوں پر کتنے پیار کرتے ہیں، کتنے شفقت کرتے ہیں، کیا اس طرح کر سکتے ہیں والدین کے لیے؟ دوسری کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، ایمان عطا فرمائے، اور ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی نعمتوں میں رکھے، ان سے اگر عذاب ہے تو عذاب ہٹا دے، ہماری ان دعاؤں کا اثر ان تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جس کے پاس کوئی سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اور جو سن رہا ہوگا یہاں پہ آن لائن وہ مجھے آن لائن جو ہے کمنٹ میں سوال پوچھ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔